پانی ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. وہ پھر سے غائب ہو گیا. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے. مر گیا انتقال. دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے. یاداں وچھڑے سجندیاں آئیاں. تلاش کرتے گئے, دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں, قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی. پہلی سطر میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور دوسری سطر میں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. لکھا تھا. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ہن ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. ظہر کا وقت تھا, تکبیر ہوئی, حضور امام ہوئے, نماز قائم ہوئی. اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی, جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش, عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. دیکھو اندازہ کرو, جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی. حضرت سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا. کیونکہ وہ دین نہیں ہے, وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. جب دعا ختم ہوئی ہم نے ایک ندا سنی, اے عبد القادر خوش ہو جا کہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی. اب میں آتا ہوں دوسرے پورشن کی طرف. بے شک میرا ہاتھ, میرا پنجہ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید زبردست نہیں تو کیا پرواہ, میں اس کا آقا عبد القادر تو زبردست اور قوت والا ہوں. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں. اے قادریوں تمہیں مبارک ہو. سالے مٹھائی کی دکان پہ لے کے جاؤں گا 200 میں بک جائے گا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے. آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے, ٹھیک ہے, یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے, یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا کی مسئلہ تو انہوں اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا, یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا. کون سانا ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے. اب سرکار بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ, ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے. لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی, ذرا صبر سے سننا ہے. لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا, ٹائم نوٹ کر لیا, ڈیٹ نوٹ کر لی. مزہ نہیں آ رہا ہے. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. اچھا, جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا یکایک طوفان آیا, بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی, موجوں کا تلاطم تھا. ٹھیک ہے, جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, یہ پرانیاں گلاں نے اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. جب وہ تاریخ, دن اور ٹائم ملایا گیا, یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی. کیسا لگا میرا مذاق؟